اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر پا کر 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی، اور آج بھی بغداد شریف کے قبرستان خضران میں آپ کا مزار فائز انوار موجود ہے۔ چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم برحق ہیں، اور ان چاروں کی خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ اس کی وجہ سے بھی ہیں کہ ان چاروں میں سے صرف آپ تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور بعض صحابہ کرام علیہ رضوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنے۔ حضرت سیدنا ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیت و حالت، چہرہ، لباس اور جوتے اچھے ہوتے تھے، اور آپ اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قد درمیانہ تھا، تمام لوگوں سے زیادہ احسن انداز میں کلام فرماتے اور کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے۔ جب باہر تشریف لاتے تو اچھی خوشبو سے پہچانے جاتے۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دن بھر علم دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر کرتے۔ حضرت مصر بن کتام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو سارا دن علم پڑھاتے رہتے۔ اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے۔ بعد نماز عشاء آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سادہ لباس سے ملبوس، خوب عطر لگا کر اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر مسجد کے کونے میں آ کر نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب دوبارہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے۔ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رہا۔ میں نے سوچا آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت تھک گئے ہوں گے اور آج تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، پھر تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزرا۔ میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات میں کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ البتہ ظہر سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے۔ جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہیں علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔